السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا دن انتہائی اہم ہے کیونکہ آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ایک پریس کانفرنس کے ذریعے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال، خصوصاً تحریک لبیک پاکستان کا جو احتجاجی مظاہرہ تھا اور اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں اور جو تشویشناک صورتحال ہوئی، اس کے بعد جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے بعد اب اگلا لائحہ عمل حکومت کیا اختیار کرنے جا رہی ہے۔ کیا علامہ سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے گا؟ کیا فورتھ شیڈول سے ان کا نام نکال دیا جائے گا؟ اور کیا تحریک لبیک پاکستان پر پابندی بھی ختم کر دی جائے گی؟ اس سمیت دیگر جتنی صورتحال ہے، اس حوالے سے آج شیخ رشید احمد جو ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس پریس کانفرنس میں وہ تمام صورتحال سے آگاہ بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا معاہدہ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ طے پایا ہے۔ البتہ اس معاہدے کی روح سے قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ اس ہنگامی اجلاس میں جو ہے ایک قرارداد بھی لائی گئی ہے، لیکن یہ قرارداد سرکاری قرارداد نہیں ہے، بلکہ یہ نجی کارروائی کے دن ممبر قومی اسمبلی نے اپنی نجی حیثیت میں لائی ہے اور اس پر اپوزیشن نے اعتراض بھی اٹھایا ہے۔ وہ قرارداد کیا ہے؟ کیونکہ قرارداد کے کچھ حصے میڈیا پر آئے ہیں، لیکن ہم مکمل قرارداد آپ کو سناتے ہیں کیونکہ اس قرارداد پر بعض لوگوں نے سوالات بھی اٹھائے ہیں، اپوزیشن نے بھی کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ اس قرارداد کا متن اس وقت آپ کی سکرین پر جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایوان متنازع فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کی طرف سے 1 ستمبر 2020 کو ناموس رسالت کی گستاخی اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ فرانسیسی میگزین کی طرف سے پہلی بار 2015 میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے شدید غم و غصے کے اظہار کے باوجود ایک بار پھر عالمی سطح پر مذہبی ہم آہنگی اور امن کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ فرانسیسی صدر کی طرف سے آزادی اظہار رائے کے نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے عناصر کی حوصلہ افزائی انتہائی شرمناک ہے، لہٰذا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلہ پر بحث کی جائے۔ تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانس بالخصوص کو اس معاملہ کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے۔ تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے۔ اس قرارداد کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے اور کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس حوالے سے بے جا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ مزید برآں صوبائی حکومتیں تمام اضلاع میں احتجاج کے لیے جگہ مختص کریں تاکہ عوام الناس کے روزمرہ کے معمولات زندگی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ قرارداد امجد خان نیازی جو کہ شیر افغان نیازی کے صاحبزادے ہیں اور میاں والی سے رکن قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے پیش کی اور اس قرارداد کے بعد جو ہے بحث کے لیے جو ہے فورم کو اوپن کیا گیا۔ تو شاہد خاقان عباسی جنہوں نے سب سے پہلے اس معاملے پر گفتگو کی، انہوں نے گفتگو سے پہلے جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ انہیں فلور دیا جائے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کچھ دیر ٹھہر جائیں، جس پر شاہد خاقان عباسی اسپیکر قومی اسمبلی کے ڈائس کے سامنے گئے، انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا اور تلخی اس حد تک بڑھی کہ اسپیکر کی طرف سے الفاظ استعمال کیے گئے کہ آپ حد میں رہیں، جبکہ شاہد خاقان عباسی جو کہ دھیمے مزاج کی شخصیت کے حامل ہیں، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اب اپنا رویہ درست کریں ورنہ جوتا اتار کر ماروں گا۔ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایک ذمہ دار رکن قومی اسمبلی کی طرف سے، اور اسپیکر قومی اسمبلی جس نشست پر بیٹھے تھے وہاں پر یہ الفاظ استعمال ہوئے، اس طرح کی تلخ کلامی ہوئی۔ یہ تلخ کلامی جو ہے میڈیا نے رپورٹ بھی کی۔
ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں تلخی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ شائستہ الفاظ بھی اب ایک دوسرے کے لیے نہیں کہے جا رہے۔ البتہ اس تمام صورتحال پر جو ہے وہ کافی حد تک قابو پانے کی کوشش کی احسن اقبال نے، اور دوسری طرف سے اسد عمر جو کہ وفاقی وزیر ہیں، ان دونوں نے جو گفتگو کی اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ کسی حد تک نارمل ہوا، اور پھر اس قرارداد پر یہ طے پایا کہ یہ قرارداد جو کہ نجی طور پر پیش کی گئی ہے اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، لہٰذا ایک متفقہ قرارداد لائی جائے جو قرارداد حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے متفقہ ہو، اور وہ اس ایوان میں پیش کی جائے اور اس کے بعد پھر اسے منظور کیا جائے، تاکہ واضح ہو سکے کہ 22 کروڑ کے منتخب کردہ ایوان کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور جو بات ہے وہ صحیح معنوں میں فرانس یا یورپی ممالک تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اب یہ قرارداد جو ہے دوبارہ جمعے کے روز آئے گی، اس پر مزید بحث بھی ہوگی، اور جمعے کے روز ہی اس قرارداد نے منظور ہونا ہے۔ 2 دن اسپیکر قومی اسمبلی نے دیے ہیں اسد عمر اور وفاقی حکومت کو کہ وہ اپوزیشن سے رابطے کرے اور ایک متفقہ مسودہ تیار کرے، اور اس کے بعد پھر اسے پارلیمنٹ میں لایا جائے تاکہ اس کو متفقہ طور پر منظور کیا جا سکے۔ تو یہ قرارداد ہے، لیکن اس قرارداد کا جو دوسرا حصہ ہے، پہلے حصے پر حکومت اور اپوزیشن کے تمام ارکان نے اس قرارداد کی حمایت کی، اس کے پہلے حصے کی حمایت کی، لیکن دوسرا حصہ جس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے، اس پر اعتراض کیا گیا۔ اس پر اعتراض سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی کیا، اس پر اعتراض احسن اقبال نے بھی کیا، اس پر اعتراض مولانا اسد محمود نے بھی کیا جو کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اور متحدہ مجلس عمل کے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ تو اب متفقہ قرارداد آئے گی، اس کا جو حتمی مسودہ ہوگا وہ کیا ہوگا وہ جمعے والے دن واضح ہو جائے گا، کیونکہ جمعے کے روز دوبارہ سے قرارداد کا متن سامنے آئے گا اور اس کے بعد پھر سے متفقہ طور پر منظور کیا جائے گا۔ لیکن اس تمام عمل سے پاکستان پیپلز پارٹی لا تعلق رہی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ بھی آپ کی اس وقت اسکرین پر چل رہا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ تمام صورتحال، بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ یہ تمام پھیلایا ہوا گند اس حکومت کا ہے اور اسے یہ خود ہی صاف کرے، ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے۔ تو اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے سے لا تعلق رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سفیر کو نکالنے کی حامی نہیں ہے، کیونکہ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے اس نے بہت زیادہ گہرائی سے اس چیز کو دیکھا ہے اور ایک مشاورت کی ہے، اور اس مشاورت کے بعد یہ طے پایا ہے کہ اس معاملے سے پاکستان پیپلز پارٹی لا تعلق رہے گی۔ اور اب دیکھنا ہوگا کہ جمعہ کے روز کیا پیپلز پارٹی نمائندگی کے لیے آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کل کے اجلاس میں شرکت نہ کر کے واضح کر دیا کہ وہ اس معاملے سے لا تعلق ہے۔ تیسرا جو بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کل اپنے رفقا سے مشاورت کی ہے، اور اس مشاورت کے بعد بین الاقوامی اسپیکرز سے رابطے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور بین الاقوامی پارلیمنٹس کے ذریعے جو ہے اس معاملے کو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ تاکہ تمام وہ مسلم ممالک جہاں پر جمہوری حکومتیں ہیں یا نیم جمہوری حکومتیں ہیں، ان کی پارلیمنٹ سے یہ استدعا کی جائے گی ایک خط کے ذریعے کہ وہ اپنے اپنے منتخب ایوانوں میں آئیں اور وہاں سے ایک متفقہ قرارداد منظور کرائیں، تاکہ بین الاقوامی سطح پر ایک مہم چلے، اور اس مہم کی وجہ سے بین الاقوامی برادری خصوصاً یورپی ممالک پر دباؤ بڑھے، اور یہ جو واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں، اس طرح کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان گستاخیوں کی روک تھام کی جا سکے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کو ایک اور اعتراض جو ہے وہ ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے۔ سیاسی جماعتیں خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک معاملے پر اتفاق ہے، اور ان کی پالیسی بھی تقریباً ایک ہے کہ جب ایک جماعت کو کالعدم قرار دے دیا گیا تو پھر اس سے مذاکرات کس بنیاد پر کیے جا رہے ہیں، یا پھر کالعدم قرار دینے کے لیے اتنی جلدی کیوں کی گئی۔ اس حوالے سے بھی کل سوالات اٹھائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ ایوان میں آ کر بتایا جائے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا۔ تو اس حوالے سے علی محمد خان نے البتہ ایک بات ضرور کی، اور انہوں نے کہا کہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے یہ
بالکل وہی قرارداد ہے جو پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ معاہدے میں شامل تھی، اور اس معاہدے کی وجہ سے جو الفاظ ہم نے کہے وہاں پر، وہ الفاظ من و ان جو ہے وہ اس قرارداد میں شامل کیے گئے اور اسے ایک قرارداد کی شکل میں پارلیمنٹ کے سامنے لایا گیا۔ جب یہ بات کی گئی تو اس کے بعد پھر اپوزیشن کی طرف سے ایک اور اعتراض کیا گیا کہ آپ ایک طرف ایک قرارداد لے کے آتے ہیں اور اسی قرارداد میں یہ کہتے ہیں کہ کسی گروہ یا فرد کو یا جماعت کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ غیر قانونی طور پر حکومتوں پر دباؤ بڑھائے۔ تو ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ حکومتوں پر دباؤ بڑھائے، لیکن دوسری طرف آپ دباؤ میں آ کے اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک سوال اٹھا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اسد عمر اور مذاکراتی ٹیم کس طرح سے اپوزیشن رہنماؤں کو قائل کرتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے قرارداد میں یہ بات کی گئی ہے کہ اس معاملے پر بحث کی جائے اور بحث کے بعد پھر فیصلہ ہونا ہے کہ آیا سفیر کو نکالا جائے گا یا نہیں۔ یہ ایک اخلاقی طور پر اقدام اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد وزارت خارجہ کا کام ہوگا کہ وہ اس حوالے سے کیا اقدام اٹھاتی ہے، کیونکہ اس وقت وزیر خارجہ جو ہیں وہ بین الاقوامی دورے پر ہیں اور ان کی واپسی پر ہی کوئی حتمی فیصلہ وزارت خارجہ کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کل اپنی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ایک طویل مشاورت کی ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے پارلیمانی پارٹی کے ہمراہ ہنگامی اجلاس بلایا اور مشاورت کی۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ورچوئل اجلاس کے ذریعے اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ مشاورت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن ایک بات کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ فرانسیسی سفیر کو نکالتے ہیں تو آپ ایک سفیر کو نکالیں گے، اس کے مقابلے میں آپ کے 27 سفیر جو ہیں وہ یورپی یونین سے نکالے جائیں گے۔ تو اس معاملے کو ضرور مد نظر رکھا جائے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت پاکستان اپنا اگلا رائے عمل کیا اختیار کرتی ہے، کس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھاتی ہے، بین الاقوامی فورمز پر کس طرح سے اس معاملے کو اٹھایا جاتا ہے اور فرانسیسی سفیر کے معاملے کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکل کیا جاتا ہے۔ ابھی تک یہ اطلاع بھی نہیں ہے کہ فرانس کو اس حوالے سے باضابطہ طور پر جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے یا نہیں۔ جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کی رائے کیا ہے اور ہم اپنے پروگرام کو مزید کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ شکریہ۔